السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کبھی کبھی ہر ایک کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جس کو چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین اور دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اس کو بھی بدلنے والا کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیں۔ اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرمانبرداری کریں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے ہم سب کا اللہ۔ اللہ کی تعریف کی جائے تو سمندروں کی سہی ختم ہو جائے، درختوں کے کلم بنائے جائے تو ختم ہو جائے۔ وہ اللہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔